اور اسلامک پرسپیکٹو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جو ہے وہ آسمانوں میں کی گئی تھی. یہ میں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی تصویر دکھا دی تھی کہ جو یا رسول اللہ آپ کی شادی ان سے ہونے والی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کی عائشہ سے شادی؟ نہ، باپ کے لیگلی سے باپ نے خود کہا کہ آپ یا رسول اللہ میری بیٹی سے شادی کر لیجئے. بلکہ کشمیری لوگوں سنو، جو اپنی بیٹی سے شادی کے لیے نہیں پوچھتے، جو اپنی بیٹی کا نہیں مانتے، اگر کوئی کہیں پہ پسند ہے، لڑکی کو کہیں پہ پسند آ رہی ہے کہ مجھے فلانی جگہ شادی کرنی ہے، باپ کا حق صرف اتنا ہے کہ وہ دیکھے لڑکا صحیح ہے یا غلط ہے، کما رہا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے، شرابی ہے کہ کبابی ہے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے آپ اپنی بیٹی کو روکیں گے. اپنی بیٹی کو پوچھے بغیر شادی کرنا، that marriage is not acceptable in Islam. ایجاب و قبول کس لیے کیا جاتا ہے؟ جو مولوی وہاں پہ خطبہ دیتا ہے 1.5 گھنٹے کا، اس میں اگر وہ نہیں بھی دے گا خطبہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں مستحب ہے، اگر نہیں بھی دیتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ مولوی صاحب اصل جو مقصد ہے وہ ایجاب و قبول کا ہے. کیا بیٹی تمہیں اسلام کے اس سے شادی کی جا رہی ہے ان دا وے آف اسلام، کیا تمہیں قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. اگر بیٹی کو قبول نہیں ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں ہے. باپ کے کنسنٹ کے بغیر اسلام میں شادی نہیں ہے. اگر بیٹی کو کہیں پسند ہے بھی، باپ نے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں کروں گا، یہ شرابی ہے، فلانی ہے، فستانی ہے، that is not acceptable. اگر سپت پان پھر وہ خود شادی کرتے، that's not acceptable. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ